اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاتا ہوں اس صدات کو چپنے کلام کی، پاتا ہوں اس صدات کو چپنے کلام کی، روح القدس اگرچہ میرا ہم زبان نہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، کیونکہ امید سے دنیا قائم ہے، کیونکہ امید سے دنیا قائم ہے۔ امید انسانی زندگی کا وہ اہم کردار ہے، اور اس کا انسانی ذہن میں وہ اہم کردار ہے امید کا کہ انسان کو اپنے خواب کی تکمیل کے لیے مضبوط کرتی ہے، اس کو مجبور کرتی ہے، اس کو محنت کرنے کے لیے ہمت دیتی ہے۔ یہی امید ہمیں ہمارے منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، اور یہی امید ہمیں زمین سے آسمانوں تک لے جاتی ہے۔ انسان بھی اپنی زندگی میں جتنی محنت اور کاوشیں کرتا ہے، صرف اس ایک امید کے بنا پر، ایک امید ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا، اور بالآخر وہ پہنچ بھی جاتا ہے۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویران سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آج جو ہمارا سیشن ہے وہ انہی باتوں پر ہوگا کہ انسان کیسے اپنے منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، وجوہات کیا ہے۔ کچھ لوگ نہیں پہنچ پاتے اپنی منزل مقصود تک۔ ہمارا سیشن آج اسی باتوں پر ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، شکریہ۔ انسانی زندگی وہ زمین ہے، انسانی زندگی وہ زمین ہے جس کا کسان انسان خود ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا کسان ہے۔ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس میں کچھ کمال ڈالا، کچھ صلاحیت تھی اس کو۔ میں لاکھ آپ کی طرح بننا چاہوں، میں آپ کی طرح نہیں بن سکتا، اور آپ لاکھ میری طرح بننا چاہے، آپ میری طرح نہیں بن سکتے، کیونکہ جو میں کمال میرے رب نے مجھے دیا وہ آپ کو نہیں دیا، اور جو آپ کو دیا وہ مجھے نہیں دیا۔ جو کمال میرے رب نے مجھے دیا وہ آپ کو نہیں دیا، اور جو مجھے دیا وہ آپ کو نہیں دیا، اور جو آپ کو دیا وہ مجھے نہیں دیا۔ لیکن کیوں زیادہ تر لوگ محنت کرنے کے باوجود اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتے؟ وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنے کمال کو پہچانا ہی نہیں، جو صلاحیت اس کے رب نے اس کو عطا فرمائی وہ اس نے پہچانا ہی نہیں۔ اگر ہم انسان، آپ کو میں ایک بات بتاتا چلو، انسان کو زندگی میں کوئی دوسرا انسان اتنا ذلیل نہیں کرتا جتنا وہ خود اپنے آپ کو کرتا ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ وہ اپنی شخصیت کا موازنہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ اپنی شخصیت کا موازنہ دوسرے انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، اس وجہ سے ذلیل و خوار ہے۔ ہم انسان اپنی شخصیت کا موازنہ دوسرے انسان سے کیوں کرے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو کمال میرے رب نے دیا ہے، جو میرے رب نے مجھے جو صلاحیت دی ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے۔
صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ وہ جو دوسرے انسان جس کا موازنہ ہم اکثر اپنا موازنہ اس انسان کے ساتھ کرتے ہیں جس کو ہم خود سے بہتر سمجھیں. ہو سکتا ہے ہم اس سے بہتر ہوں، لیکن ہم نے اپنا کمال نہیں پہچانا، ہم نے اپنی صلاحیت نہیں پہچانی. اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے ہمیں غور کرنا ہوگا اور اس کو پا کر انسانیت کی خدمت کے لیے اس کو صرف کرنا ہوگا. اپنے کمال تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اپنے کمال تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے کمال تک پہنچنے کا طریقہ ہے اپنی تلاش آپ کریں. اب سوال یہ ہے کہ اپنی تلاش کیسے کریں؟ سوال آتا ہے نا کہ ہم اپنی تلاش کیسے کریں. تو اس کے لیے میرے ذہن میں اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا چراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا چراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. مطلب یہ کہ ہمیں کچھ بھی پانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. If there is no pain, there will be no gain. آپ کچھ درد سہیں گے تو آپ کو کچھ ملے گا، کچھ سیکھیں گے. ایک بہت اچھا بات مجھے سمجھ ابھی ذہن میں آئی ہے کہ جب انسان جب تک دھوپ میں نہ نکلے نا تو اس کو اپنا سایہ بھی نظر نہیں آتا. آپ جب تک دھوپ میں نہ جائیں یا روشنی کے سامنے نہ آئے تو آپ کو اپنا سایہ بھی نظر نہیں آئے گا. اسی طرح خود کو پہچاننے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور جو نہیں کرتا وہ اندھیروں میں ہے، اور اندھیروں میں رہنے والے ساری عمر اندھیروں میں ہی رہا کرتے ہیں. خود کو جلانا پڑے گا. اگر آپ سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہیں تو سورج کی طرح جلنا بھی پڑے گا. کیونکہ بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا. بغیر محنت کے انسان کچھ نہیں پا سکتا. اپنے اس سیشن کا اختتام چند باتوں سے کروں گا کہ آپ دوسروں لوگوں کو فالو نہ کریں. آپ خود میں جھانکیں کہ آپ کے اندر کون سی صلاحیت ہے. آپ دوسروں کی طرح بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ کچھ ایسا کر دکھائیں کہ لوگ آپ کی طرح بننے کی خواہش رکھیں. اپنے اس سیشن کا اختتام اس شعر کے ساتھ کروں گا. اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تکا ٹوٹا بدن اپنا. اٹھانا خود ہی پڑتا ہے تکا ٹوٹا بدن اپنا، کہ جب تک سانس چلتی ہے کوئی کندھا نہیں دیتا. شکریہ.